انہیں حق دینے کے لیے اور بنی اسرائیل کی نجات کے لیے اللہ پاک نے بھیجا۔ اور یہاں بات ہو رہی ہے ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ کو اہل مکہ کی طرف بھیجا گیا تھا۔ ویسے تو پوری کائنات کے لیے انی رسول اللہ علیکم جمیعا کا اعلان کروایا اللہ پاک نے، پوری کائنات کے لیے آقا علیہ السلام رسول بن کر تشریف لائے۔ لیکن چونکہ آپ مکے میں پیدا ہوئے اور پہلے مخاطب آپ کے جو وہ مکے والے تھے، تو انہوں نے جب نافرمانی کی اور وہ آپ کی بات نہیں مانی، آپ کو تسلی دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے ان سے پہلے ہم فرعون کی قوم کو بھی آزما چکے اور ان کی طرف ہم نے عزت والا رسول بھیجا۔ اب یہاں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ عزت والا رسول تھا۔ رسول ہر لحاظ سے عزت والا ہوتا ہے، اخلاقی اعتبار سے بھی، خاندانی اعتبار سے بھی، ہر لحاظ سے۔ جو معاشرے میں اونچے درجے کا طبقہ ہوتا ہے، ہر اعتبار سے نبی ہمیشہ اسی طبقے سے آتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتخاب کی وجہ سے کہ اللہ پاک کا چنا ہوا بندہ ہوتا ہے، وہ رسول ہوتا ہے، وہ سب سے زیادہ عزت والا ہوتا ہے۔ اور اللہ کے رسولوں کے بعد سب سے زیادہ عزت والے علماء ہوتے ہیں، جو اس قوم کے علماء حق، علماء سو نہیں، علماء حق، جو انبیاء علیہ السلام کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور پھر اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور پھر وہ آگے لوگوں تک پہنچاتے ہیں، پھر وہ معزز ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عزت والا رسول ان کے پاس آیا، ان اتو الی عباد اللہ، اور یہ فرمایا انہوں نے آ کے کہ میرے حوالے کر دو اللہ کے بندوں کو، انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے پاس آیا ہوں، میں تمہارے لیے امانت والا رسول بن گیا، اللہ کی وحی کا امین ہوں میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو امانتیں، جو اس کے احکامات میرے پاس آتے ہیں، میں تمہاری طرف پہنچا دیتا۔ اب جن کے بارے میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ کے بندوں کو میرے سپرد کر دو، ان بندوں سے مراد بنی اسرائیل۔ یہ جو بنی اسرائیل قوم ہے، اس کا اصلی وطن جو ہے وہ کنعان۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے جب کنویں میں ڈال دیا، مصر کا ایک قافلہ جو آپ کو نکال کے لے گیا، پھر اللہ پاک نے ترقیاں عطا فرمائیں، حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہی مل گئی۔ اس وقت آپ نے اپنے والدین کو اور آپ کے بھائیوں کو، اپنے بھائیوں کو بلا لیا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا بنی اسرائیل۔ بنی کا معنی اولاد ہوتا ہے، اسرائیل کا معنی ہوتا ہے اللہ کا بندہ، یہ آپ کا لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام۔ ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔
اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، یہ اسی قوم کے فرد تھے، بنی اسرائیل۔ صدیاں بیت گئی تھیں، یہ وہاں آباد تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یہ بنی اسرائیل، یہ بہت محنتی لوگ تھے، یہ بڑی بڑی مشقتیں برداشت کر لیتے تھے۔ اپنی قابلیت کی وجہ سے یہ ہر دل عزیز تھے اور بڑی مقبول قوم تھی۔ فرعون جو تھا وہ قبطی قوم کا فرد تھا، اس کی قوم کو بڑا حسد ہوا بنی اسرائیل سے۔ وہ سارے لوگ حکومت کو شکایتیں کرنے لگے، کیونکہ فرعون بادشاہ بھی تھا اور اس نے خدائی کا دعویٰ بھی کر رکھا تھا، اس کا سکہ چلتا تھا۔ تو آہستہ آہستہ انہوں نے بنی اسرائیل کو بہت سارے حقوق سے محروم کر کے ان کو غلام بنا لیا۔ جب غلام بنایا تو ان پر بڑے بڑے ظلم کرتے تھے، بڑی مشقتیں لیتے تھے، سارا دن ان کی کھیتی باڑی بھی یہ کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے آزمایا تھا ان سے پہلے فرعون کی قوم۔ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ کریم، آیا تھا ان کے پاس عزت والا رسول۔ ان آیات میں اس بات کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی قوم کی طرف اور فرعون کی طرف بھیجا، دو مقصد دے کر، اور یہی اس آج کے اس درس کا عنوان ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو سارا دن ان کی کھیتی باڑی کرتے تھے، ان کی تعمیراتی ان کے کام کرتے تھے، ان کی عورتیں ان کے گھروں میں کام کرتی تھیں، اور یہ ظلم و ستم انتہا کو پہنچا کہ اس کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ یہ بنی اسرائیل جو ہے اس کی افرادی قوت بڑھ گئی تو پھر یہ بغاوت کریں گے اور میرا تختہ الٹ دیں گے، لہذا ان کی افرادی قوت نہیں بڑھنی چاہیے۔ اس لیے اس نے یہ قانون جاری کر دیا کہ جو بنی اسرائیل میں بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے، بچی ہو تو اس کو کنیز بنانے کے لیے رہنے دیا جائے۔ اب یہ جو منصوبہ بندی ہے نا ہمارے ہاں بھی، اور یہ نظریہ دیا گیا کہ بچے دو ہی اچھے، یہ بھی سازش ہے، اس فرعونی ذہن رکھنے والے کافر کی سازش ہے جو مسلمانوں نے قبول کی۔ یہ منصوبہ بندی اسی لیے کہ یہ مسلمان زیادہ تعداد میں ہو گئے۔ اللہ کے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے زیادہ تعداد، امت کی زیادہ تعداد پر مجھے فخر ہوگا، تو اس نے یہ ظلم بھی کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بحیثیت نبی اور رسول بھیجا، اس لیے بھیجا کہ ایک تو اس قوم کو دین کی دعوت دی جائے، ان کو سمجھایا جائے، اگر وہ مان جائیں تو ان کی آخرت بھی بچ جائے، اور دوسرا یہ کہ بنی اسرائیل کو رہا کروایا جائے ان کی غلامی سے، ان کو اس عذاب سے نکالا جائے۔ تو یہ بات امت مسلمہ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ قوموں کی نجات جو ہوتی ہے وہ اللہ کے نبیوں کے ہاتھوں سے ہوتی ہے یا اللہ کے بندوں سے، نیک بندوں کے ہاتھوں سے ہوتی ہے۔ قوموں کی نجات، قوموں کی خوشحالی کبھی شرابیوں کے ہاتھوں سے نہیں ہوتی، کبھی دولت کے پجاریوں کے ہاتھوں سے نہیں ہوتی۔ دولت کا پجاری فرعون تھا، اور اسی قوم کا جو قارون تھا نا وہ بنی اسرائیلی تھا،
وہ قوم فروش تھا، وہ بھی قوم کی نجات کے لیے کام کر سکتا تھا، لیکن وہ قوم فروش تھا، وہ قوم کو فرعون کے حق میں ذہنی طور پر تیار کرتا تھا کہ وہ اس کی بغاوت نہ کریں کبھی بھی، اور ان کے غلام بن کے رہنے پر ہی وہ خوش رہیں، اس بات پر اسے پیسے دیے جاتے تھے۔ وہ قوم فروش تھا، قوم کی نجات بڑا امیر تھا، وہ بڑا بااثر تھا، لیکن قوم کی نجات کے لیے وہ کارآمد ثابت نہ ہو سکا۔ قوم کی نجات کے لیے جو اللہ کا مخلص بندہ ہوتا ہے، جو نیک بندہ ہوتا ہے، قوم کی نجات کے لیے وہی مؤثر ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کی نجات کے لیے بھیجا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بندوں کو میرے سپرد کر دو، اور یہ ارشاد بھی فرمایا کہ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سرکشی نہ کرو۔ انی آتیکم بسلطان مبین، بے شک میں تمہارے پاس اپنی رسالت کی روشن دلیلیں لے کے آیا، میں یوں ہی نہیں آ گیا بغیر دلیل کے، مجھے میرے خالق و مالک نے بھیجا ہے، وہ ذات جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے، مجھے بھی پیدا کیا ہے، مجھے اس نے تمہارے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے، اور مجھے واضح نشانیاں دے کے بھیجا ہے، میں معجزات لے کر آیا ہوں۔ باقی انشاءاللہ تعالی یہ موضوع جاری رہے گا۔